السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیشتر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات واضح رہے کہ کتاب و سنت کی واضح دلیلوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی کی حالت ہے، لہذا حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جماع کے ارادے سے ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو وہ اسے الگ کر دیتے، نہ تو اسے اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور نہ ہی ساتھ میں گھر میں ساتھ میں رکھتے۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم حیض والی عورت کے ساتھ ہر کام کرو جماع کے علاوہ۔ جماع یہ حرام ہے، باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور یہ کہ تمام تر امور حلال ہیں۔ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا اس قدر سنگین گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس شخص نے حیض والی عورت سے جماع کیا یا عورت سے اس کے دبر میں یعنی پچھلے مقام میں جماع کیا، یا کاہن و نجومی کے پاس گیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کفر کیا۔ تو حیض کی حالت میں اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یعنی حیض کی حالت میں بیوی سے جو ہم بستری حرام ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو بعض اطباء نے لکھا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دکتور عبداللہ الطریقی حفظہ اللہ اپنی کتاب احکام مباشرۃ النساء فی اثناء فترۃ الدماء میں صفحہ 36 پر لکھتے ہیں، حیض کی حالت میں جماع کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور مرد کی بنسبت عورت پر اس کے نقصانات زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ماہر طب کا کہنا ہے کہ حیض ضرورت سے زیادہ بعض عناصر اور زہریلے مادوں کو باہر پھینکنے کا نام ہے۔ ایک دوسرے ماہر طب نے کہا، حیض عورت کو زہر آلود مادوں سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ محمد علی بار کی کتاب خلق الانسان بین الطب والقرآن میں ہے کہ بحالت حیض عورت کی جنسی شہوت غائب درجہ کمزور پڑ جاتی ہے، بلکہ ایسی حالت میں عورتیں جنسی تعلقات سے بالکل دور رہنا ہی پسند کرتی ہیں،
اور بہت ساری عورتیں حیض کی حالت میں سر درد، کمر درد اور بہت سی تکلیفوں کی شکار ہوتی ہیں، اور اس وقت عورت کا مزاج غائب درجہ بدلا ہوا ہوتا ہے اور قوت تحمل انتہائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ تمام تر حالات عورت سے جنسی تعلقات سے دوری اور نفسیاتی راحت و سکون کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور بعض اطباء نے یہ لکھا کہ بسا اوقات مرد حالت حیض میں بیوی سے جماع کی وجہ سے عضو تناسل میں سوزش کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ خون حیض میں بعض ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو اس مرض کا سبب بنتے ہیں، اور پھر یہ مرض پوری تناسلی مشینری تک سرایت کر جاتا ہے جو مرد کے لیے دائمی سوزش کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ مرد پہ بھی اس کے نقصانات مرتب ہوتے ہیں اور یہ کہ عورت پر بھی اس کے نقصانات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مزید اور حکمتوں سے واقف ہے۔ تو ایک مسلمان مرد و عورت کو یہ چاہیے کہ وہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور یہ عمل وہ اپنی رضا و خوشنودی سے کرتا ہے، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا اس عمل کے لیے، تو ایسے شخص پر توبہ و استغفار کے ساتھ کفارہ لازم ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت سے جماع کر لینے والے کی بابت فرمایا، فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض یتصدق بدینار او نصف دینار، کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے تو اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ کہ بعض دوسرے اہل علم نے اس روایت پر کلام کیا ہے۔ اہل علم کے درمیان کفارہ کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا کتنا کفارہ ادا کرے، یعنی اس کے اوپر توبہ و استغفار کے ساتھ کفارہ لازم ہے۔ آیا وہ 1 دینار کفارہ ادا کرے یا یہ کہ نصف دینار؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خون حیض کے ابتدائی مرحلے میں بیوی سے جماع کیا تو 1 دینار بطور کفارہ ادا کرے، اور اگر خون کے بند ہونے کے وقت یعنی خون حیض کے آخری مراحل میں بیوی سے جماع کیا ہے تو آدھا دینار بطور کفارہ ادا کرے۔ بعض فقہا نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ بعض دوسرے فقہا کا کہنا ہے کہ اگر حیض کے دنوں میں جماع کیا ہو تو 1 دینار بطور کفارہ ادا کرے، اور اگر خون حیض بند ہونے کے بعد غسل حیض سے پہلے بیوی سے جماع کیا تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ اور بعض فقہا کا خیال ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار یہ بطور اختیار کے ہے، یعنی ان دونوں میں سے وہ جو بھی مقدار ادا کر دے، یعنی 1 دینار صدقہ کر دے یا یہ کہ آدھا دینار صدقہ کر دے، یہ کفایت کرتا ہے۔ اور یہ کہ حنابلہ کی یہی رائے ہے، اور یہ کہ اہل علم نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے شرمگاہ میں جماع کر بیٹھے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، نیز اس فعل کے کفارہ کے طور پر اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔
تو جو شخص یہ عمل کر بیٹھے اسے چاہیے کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اب اس کفارے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کفارہ ادا کرنا واجب ہے یا یہ کہ کفارہ ادا کرنا مستحب ہے؟ حنابلہ کی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں شرمگاہ میں جمع کر بیٹھے تو اس پر کفارہ کی ادائیگی واجب ہے۔ 1 دینار یا آدھا دینار ادا کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرے تو اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف احناف کے نزدیک حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کر لینے والے پر کفارہ کی ادائیگی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی ان کے قول کے مطابق وہ توبہ و استغفار کرے اور اگر چاہے تو کفارہ ادا کر دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہیں ادا کیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس مسئلے میں راجح بات یہی ہے کہ کفارہ کی ادائیگی واجب ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کفارہ والی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس شخص پر کفارہ واجب ہے جو اپنی بیوی سے بحالت حیض شرمگاہ میں جمع کر لے۔ دکتور عبداللہ تریقی حفظہ اللہ ہر ایک کی آراء کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ بحالت حیض بیوی سے شرمگاہ میں جمع کر لینے والے پر کفارے کی ادائیگی واجب ہے۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں بحالت حیض بیوی سے جمع کرنے والے پر 1 دینار یا آدھا دینار کفارہ ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس تعلق سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مروجہ حساب سے کفارے کی مقدار کیا ہوگی، یعنی اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہے، تو مروجہ حساب سے 1 دینار کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ تو 1 دینار کی مقدار 4 گرام اور 25 ملی گرام سونا ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 گرام اور 25 ملی گرام یا تو سونا صدقہ کرے یا یہ کہ اس کی مقدار میں روپیہ صدقہ کرے۔ دکتور عبداللہ تریقی حفظہ اللہ نے لکھا المکائیل والاوزان الاسلامیہ کے حوالے سے کہ دینار کا وزن 4 گرام اور 23 ملی گرام ہے، یعنی دونوں وزن قریب قریب ہے، یعنی 4.25 گرام کے آس پاس، یعنی 4 گرام اور 23 ملی گرام، اور بعض نے لکھا کہ 4 گرام 25 ملی گرام۔ تو ان میں سے جو بھی مقدار ادا کر دی جائے انشاءاللہ کافی ہے۔ غسل حیض سے پہلے جمع درست نہیں۔ اگر عورت کا خون بند ہو گیا لیکن عورت نے ابھی پاکی کا غسل نہیں کیا ہے تو پاکی کا غسل کیے بغیر عورت سے جمع درست نہیں۔ جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں غسل حیض سے پہلے جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، یعنی حیض سے پاکی کا غسل کر لیں تو جمع کی نیت سے ان کے پاس آؤ۔ اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بھی اسی بات کا فتویٰ دیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ حائضہ عورت سے جمع نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور یہ کہ پانی سے غسل کر لے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت پر بھی کفارہ ہوگا؟ تو واضح رہے کہ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کا عمل شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی سے واقع ہوا، بیوی اس عمل پر راضی تھی اور دونوں کی رضامندی سے یہ عمل ہوا تو دونوں پر کفارہ ہوگا۔
یعنی شوہر پہ بھی کفارہ ہوگا اور عورت پہ بھی کفارہ ہوگا۔ اور اگر بیوی رضامند نہ تھی اور شوہر نے اس کے ساتھ زبردستی کیا اور جبرن یہ عمل کیا تو صرف شوہر پر کفارہ ہوگا اور بیوی پر کفارہ نہ ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عفا عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص جو حیض یا نفاس کی حالت میں جماع کی حرمت سے واقف ہو اور اس کے باوجود وہ اسے حلال کر لے، تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کا ہر وہ عمل جس کی حرمت پر اہل علم کا اتفاق ہو اور کوئی شخص اسے حلال کر لے تو اس شخص پہ کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اور صحیح احادیث کی وجہ سے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حائضہ سے جماع کرنا حرام ہے، اور جو شخص حائضہ سے جماع کو حلال کر لے اس پر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور جس نے حیض کو نہ جانتے ہوئے یا اس کی حرمت سے نابلد ہونے کی وجہ سے یا بھول کر حائضہ سے جماع کر لیا یا بالجبر اس سے ایسا کرایا گیا تو اس پر کوئی گناہ اور کفارہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی کتاب المجموع جلد 2 صفحہ 363 پر ذکر کیا ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتے ہیں حائضہ سے جماع مسلمانوں کے اجماع، قرآن کریم اور سنت نبویہ کی صریح دلیلوں سے حرام ہے اور اس کو حلال کر لینے والا کافر ہے۔ مسلک حنفی کے مشہور عالم امام سرخسی رحمہ اللہ اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں بحالت حیض جماع کو حلال کر لینے والے کو کافر کہا جائے گا، لیکن جو شخص اس کی حرمت کا اعتقاد رکھے لیکن اس کا ارتکاب کرے تو اسے فاسق گردانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور شریعت اسلامیہ کے حرام کردہ امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔